آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں مولوی پہ کہ جی دنیاوی تعلیم کو منع کرتے ہیں، اسکول کی پڑھائی کو بالکل تسلیم نہیں کرتے۔ کون کہہ رہا ہے آپ سے؟ اسکول کی پڑھائی کو کون منع کر رہا ہے؟ آپ خود بھی سوچیں۔ الحمدللہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان بن کے جی رہے ہیں، مسلمان بن کے مرنا چاہیے۔ آپ سے دنیاوی تعلیم کو منع نہیں کیا جا رہا، دنیاوی تعلیم کو منع نہیں کرتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پہلے دین تعلیم ہونی چاہیے۔ اگر زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر دینی تعلیم سے آراستہ رہیں گے، دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گے، دنیاوی تعلیم آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر آپ نے دینی تعلیم نہیں لی اور دنیاوی تعلیم میں آپ داخل ہو گئے، چلے گئے، تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کیا منظرنامہ ہے آج کا۔ ہماری بچی کہاں جا رہی ہیں؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہیں، بہت سی بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں، پردے کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ دین سے دوری والی بات ہے۔ اگر زندگی میں دین ہوتا تو بھلے ہی آپ کیسی بھی تعلیم حاصل کرتی، آپ بے پردہ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اسلام اس کا نام ہے۔ دنیا کی ساری اگر لڑکیاں برہنہ ہو جائیں تو اسلام پھر بھی مرد کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان کو نظر بھر کے دیکھ لے، اور دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی خاتون آپ کو نظر بھر کے دیکھ لے۔ اسلام اس کا نام ہے۔ اسلام اس کا نام ہے کہ کم سے کم موٹی پنڈلی سے لے کے زیر ناف تک ستر ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، اس کا دکھانا بھی حرام ہے۔ آج دیکھو اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کے حال، ان کی پینٹیں دیکھو کہاں جا رہی ہیں، اور لڑکوں کی پینٹیں دیکھو کہاں جا رہی ہیں۔ ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، دین سے دوری۔ دین سے دوری۔ اگر زندگی میں دین ہوتا تو یہ پہناوا ایسا نہ ہوتا۔ آج تو اس پہناوے کو بڑا معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی دیکھیں، جو برہنہ یعنی بے پردہ لڑکیاں ہیں یا بے پردہ عورتیں ہیں، لوگ ان پہ توجہ کم دیتے ہیں، اور جو پردے والی بیٹیاں ہیں ان پہ توجہ زیادہ دی جاتی ہے۔ وہ بیٹی جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ پردے سے ہمارا حسن خراب ہو گیا، پردے سے ہمارا شباب نظر نہیں آتا، پردے سے ہمارے شباب پہ قدغن ایسا نہیں ہے۔ آپ کا پردہ آپ کی پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے، اور یہ شناخت ہے کہ واقعی آپ کسی باحیا ماں کی باحیا بیٹی ہیں۔ پردے سے آپ کو عزت ملی ہے، پردہ آپ کو عزت دیتا ہے، پردہ آپ کے حسن میں چار چاند لگاتا ہے۔ اور پردے والی کو دیکھ کے تو جو جتنے بھی گلی کے نکڑ پہ یہ لچے لفنگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا چلتے ہوئے راستے میں منچلے لڑکے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کہ آپ خود فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے۔ جو لڑکے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو راستہ چھوڑتے ہیں۔ آپ نے کبھی توجہ دی اس بات پہ؟ کیوں؟ کہ آپ پردے میں ہیں، فرشتوں کے حصار میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ان لڑکوں کے دلوں میں ڈلوا دیتے ہیں کہ دیکھو میری ایک باحیا بیٹی بندی آ رہی ہے، اس کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ ورنہ جو لڑکی بے پردہ ہوتی ہے اس کو تو لڑکے وہاں تک چھوڑتے ہیں جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ ایسی باحیا ماں کی بیٹی ہیں جس نے کبھی باہر دوپٹہ اتار کے نہیں دیکھا، جس نے کسی سودا سلف والے کو نہیں دیکھا، جس نے کبھی باہر کے صدر دروازے میں جھانک کے نہیں دیکھا۔ تم ان کی بیٹی ہو، اپنے آپ کو تو سوچو کہ ہماری امی نے ہماری پرورش کس طرح سے کی ہے، ہماری امی نے، ہمارے ابو نے ہم پہ کتنا اعتبار کیا ہے، ہمارے بھائیوں نے ہم پہ کتنا بھروسہ کیا ہے، ہمارے خاندان والوں کو ہم پہ کتنا بڑا ناز ہے۔ تم اس کو خاک میں ملا دیتی ہو ذرا سی دیر میں۔ سوچنا چاہیے۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ زندگی میں دین نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی آپ دینی تعلیم اپنے دل میں اتار لیتی، قرآن کریم کو دل میں محفوظ کر لیتی، تو ممکن ہے آپ کو خود ہی پردے کی للک پیدا ہو جاتی۔ کیونکہ یہ دنیا ہے۔ اگر سر میں درد ہے آپ ٹیبلٹ کھائیں، سر کا درد ختم۔ بدن میں درد ہے، اس کی گولی الگ ہے، آپ وہ گولی کھائیں، اس کا درد ختم۔ لیکن اس درد کو کون بتائے تم سے؟ کیونکہ وہ درد جس کے ہوتا ہے بس اسی کو پتہ ہوتا ہے، دوسرے کو علم نہیں ہوتا۔
یہ وہ درد ہے کہ جب موت کے وقت پہ ملک الموت علیہ السلام آئیں گے اور روح نکالیں گے، ہڈیوں سے روح نکالیں گے، آنکھیں دیکھتی رہیں گی، زبان خاموش رہے گی، بول نہیں سکتی ہے، سمجھ سب سکتے ہو کہ اب میرے کہاں کی روح نکالی جا رہی ہے، ہاتھوں کی روح نکل رہی ہے، سینے کی روح نکل رہی ہے، ہڈیوں کی روح نکل رہی ہے، پاؤں کی روح نکل رہی ہے، پنڈیوں کی روح نکل رہی ہے، اس کی کوئی دوا ہے آپ کے پاس میں؟ وہ دوا آپ کے ہاسٹل میں نہیں تھی، وہ دوا آپ کی ان کتابوں میں نہیں تھی۔ اس درد کی جو دوا تھی وہ دینی تعلیم میں تھی، قرآن کریم میں تھی، تمہاری نمازوں کے سجدوں میں تھی، تم ہاتھ پھیلا کے جو دعائیں کرتی تھی ان دعاؤں میں تھی، یہ دوا اس میں تھی۔ یہ دوا تمہاری ان بند کتابوں میں نہیں ہے، جن کتابوں نے تمہیں عریاں کر دیا، جن کتابوں نے تمہیں ننگا کر دیا، جن کتابوں میں تمہیں غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ دوا ان کتابوں میں نہیں ہے جن کتابوں نے تمہیں ٹخنے کھول کے چلنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ دوا ان کتابوں میں نہیں ہے جنہوں نے تمہیں سر کھول کے چلنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہ دوا ان کتابوں میں نہیں ہے کہ تمہارے اوچھے کپڑے پہننے میں تمہیں مجبور کر دیا ہے۔ تم اپنے آپ کو بھول گئیں، اپنا پہناوا بھول گئیں کہ میں کس گھر میں پیدا ہوئی، میں کس کے نام پہ جی رہی ہوں، کس اسلام پہ۔ اس کا نام اسلام ہے۔ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ملک الموت جب آئیں گے اس کے پاس میں وہ کوئی علاج نہیں ہے کسی کے پاس میں کہ اس کے درد سے کوئی بچ سکے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بچوں سمجھنا چاہیے تمہیں، یہ تمہیں سمجھنا چاہیے ماں باپ پہ تم پہ بہت بڑا بھروسہ کیا ہے، بڑا اعتماد کیا ہے، بڑے خاندان کو تمہارے پہ ناز ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں ماشاءاللہ، ان بچوں کو کیا کون کہے گا؟ جو بچے آج جس کے باپ نے کبھی سگریٹ ہاتھ میں نہیں لی، وہ بچے آج سگریٹ پی رہے ہیں، وہ بچے آج شراب نوشی کر رہے ہیں، وہ بچے غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں۔ تمہیں اسی لیے بھیجا تھا، تمہیں کالج اسی لیے بھیجا۔ تم پہ تو بڑا ناز ہے، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے خاندان کو بڑا ناز ہے۔ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھتیجا، ہمارا بھانجا ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں ہاسٹل میں ہے، اور ماشاءاللہ صاحب یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ کے کارنامے دیکھیں تو ان پہ کیا گزرے گی؟ تمہارے باپ نے کبھی سگریٹ نہیں پی، تم شراب پیتے پھر رہے ہو، تمہیں پورے کپڑے دیے تھے، تم انڈر ویئر میں پھر رہے ہو۔ کالج، ہاسٹل، تمہیں سوچنا چاہیے تم پہ کتنا بڑا بھروسہ کیا ہے۔ کوئی مال پہ اگر اپنے کسی بچے کو، کسی کو حفاظت پہ رکھتا ہے تو کتنا بڑا بھروسہ کرتا ہے اپنے ملازم پہ کہ یہ مال ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے پہ، کتنا بڑا بھروسہ ہوتا ہے۔ تم دولت ہو اپنے والدین کی، میری بچیوں، میرے بچوں، تم دولت ہو اپنے والدین کی۔ تم پہ بڑا بھروسہ کیا ہے، تم پہ بہت بھروسہ کر کے اپنے خون پسینے کی گاڑی رقم تم پہ خرچ کی گئی ہے۔ تم کم سے کم کچھ تو لحاظ کرو۔ اگر اس کا علم ہوگا تو ماں باپ پہ کیا گزرے گی، بھائیوں پہ کیا گزرے گی، خاندان والوں پہ کیا گزرے گی؟ جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ واپس آ جاؤ، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، واپس آ جاؤ۔ تمہارے ماں باپ تیار ہے تمہیں دل سے لگانے کے لیے، اللہ تیار ہے تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس کی ندامت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تو مجھے معافی عطا فرما، اللہ تو مجھے معافی عطا فرما۔ ماں باپ دل سے لگانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔